للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے بفضلہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اس میں ہم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے، اس دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں ہی ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ وہ ہدایت جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں ہم سے طلب کی تھی، ہم قرآن مجید کی صورت میں وہ ہدایت تم کو عطا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے اس کی اتھارٹی بتائی کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب، شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا بعض حصہ ہدایت ہے، ذالک الکتاب کہہ کے پورے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ پورا قرآن پاک ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اب ہم نے قرآن مجید کو جز کی صورت میں نہیں لینا بلکہ کل کی صورت میں لینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے تو اب امتی پر کسی شے نے نازل نہیں ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ کسی اور شکل میں ملنی ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور رتبہ اور اللہ کے ہاں اعزاز ہے کہ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے تھے تو جواب میں قرآن آتا تھا۔ تو چونکہ وہ قرآن مجید حضور کے قلب مبارک پر اتر چکا اور حضور علیہ السلام نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی امت کو قرآن مجید جیسا نازل ہوا ویسا منتقل فرما چکے۔ اس میں کسی قسم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی۔ جو پروردگار نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں الف لام میم سے لے کے والناس تک نزول فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دیانتداری یہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی کمی بیشی کے
وہ پورا قرآن مجید امت کو عطا کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ہم میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب قرآن سارا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں الف لام میم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن مجید اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں نازل ہوا، اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے اور باقی جو کچھ مرضی لے رہے ہوں، ہدایت اگر ہم نہیں لے رہے، باقی جو کچھ مرضی لے رہے ہوں، جو کچھ مرضی ہمارا مقصد ہو، تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ بھئی جو طلب کیا تو مقصود تو یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ پروردگار اگر عطا فرما چکا ہے تو ان آیتوں سے وہی کچھ لیا جائے جو طلب کیا ہے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ ہے اس وقت انفرادی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک، خواہ وہ کوئی اکیلا بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو یا سوسائٹی میں اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہوں یا بین الاقوامی سطح پر قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہو تلاوت کی صورت میں۔ اور تلاوت کے بارے میں یہ بات تلاوت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی ذمہ داریاں ہیں 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور نبی 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری تلاوت آیات ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ عام طور پر آپ اس آیت مبارکہ کو علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے اپنا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ان میں مبعوث فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ وہ محبوب مبعوث ہو کے 4 نبوی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آیتوں کی تلاوت کر کے پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ایمان والوں کے حوالے سے بات ہو رہی، اگرچہ یہ ایمان والے ہمارے حبیب کے، ہمارے رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ بات انہی کی ہو رہی ہے۔ تو تلاوت آیات یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے۔
تزکیہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، تعلیم کتاب تیسرے نمبر پر آتی ہے، اور تعلیم حکمت چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ ہم پہلی کو لے رہے ہیں آج کے لیکچر میں۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت اہم لیکچر ہے، اس میں نے آیتیں نہیں لکھی، پچھلے ہی موضوع کو میں آگے چلا رہا ہوں، اور یہ آئندہ آنے والے جو لیکچرز ہیں ان کی بنیاد کے طور پر میں اس کو ڈیلیور کر رہا ہوں۔ جو آئندہ لیکچر آئیں گے ان سب کی بنیاد ہوگی اس لیکچر پر، اور اس میں بڑی بڑی اہم باتیں ہیں، تلخ ہیں، کڑوی ہیں، اور اگر ہم شعوری طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو بہت فکری طور پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تلاوت آیات یعنی تلاوت قرآن مجید کا بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم انفرادی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک قرآن مجید کو کن کن طریقوں سے تلاوت کرتے ہیں، اور کیا ان طریقوں سے ہمیں ہدایت مل رہی، یہ دیانتداری کے ساتھ ہم نے سوچنا ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کا مقصد تو ہدایت حاصل کرنا ہے نا، یہ بات تو طے ہو گئی، کیوں جی؟ گزشتہ جو 2 لیکچر ہوئے وہ اسی پر میرا فوکس تھا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگ بھی رہے ہیں، اور جواب میں قرآن مجید ہدایت کی صورت میں موجود بھی ہے، اور ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ تلاوت نہیں کرتے، لیکن تلاوت کا ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمیں شعوری طور پر سمجھ کر بڑی دیانتداری کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے، آپ کا غلام ہوتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں انفرادی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک اس وقت جتنے مروجہ طریقے ہیں تلاوت آیات کے، کوئی رہ گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن زیادہ تر میں نے اس میں ذکر کر دیے۔ جو پیج آپ کے سامنے ہے اس میں 1 بائی 1 آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا، میں پہلے عرض کر لوں ایک بڑی، چونکہ آڈینس جو سامعین ہوتے ہیں ان میں مختلف الاذہان لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ سیکھنے کی بجائے جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کا جائزہ لینے آتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ کئی بندے وہ پڑھنے نہیں آتے، وہ ہمیں چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، حق بات آپ تک پہنچا دی جائے، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا ناراض ہونا یا راضی ہونا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، کہ آپ سے واہ واہ کروانا، سبحان اللہ کہلوانا، یا آپ بعد میں کہیں کہ جی کمال لیکچر دیا، یہ بھی ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے 20 روزہ دورہ قرآن وہ آپ تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب آپ میرا لیکچر سنیں آپ اس کے بعد اس کو دیکھیں، سوچیں۔ آپ کے پاس بعد میں بڑا وقت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں اس کو آپ کاغذ پر لکھیں، وہ مجھ تک پہنچائیں۔ میں پابند ہوں آپ کے سوالات کا جواب دینے کا، جتنی مجھے سمجھ ہے۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا سوال کریں مجھے جواب نہ آئے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے کوئی بڑا علم والا موجود ہے. ہم تو عاجزی کے ساتھ، بڑی نیازمندی کے ساتھ اپنی معروضات آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب اس میں آپ کتنے مخلص ہیں، کتنے سمجھتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو لیتے ہیں، وہ آپ کا زاویہ نگاہ ہے، آپ اس سے سوچیں. جو میں طریقے عرض کرنے لگا ہوں، ان طریقوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی بات ہم اس لیکچر میں نہیں کریں گے. کیا کہا میں نے؟ جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے، یہ ہم یہاں نتیجہ اور انالیسز کرنے کے لیے آج نہیں بیٹھے. ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، کس قدر ٹھیک ہے اور کس قدر غلط ہے. میری بات کو سمجھیں. آج ہم اس کا انالیسز نہیں کریں گے، تجزیہ نہیں کریں گے. بڑی دیانتداری کے ساتھ میں نے مسلکوں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، کس کا کیا مسلک ہے. قرآن مجید کے ساتھ امت کے طور پر جہاں جہاں بھی ہمارا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ، ہم جس طرح سے بھی اس کو تلاوت کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں لوگ، دنیا کے کس کونے میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، یا کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق جغرافیائی حدود، میں نے ایمانداری کے ساتھ ان سب چیزوں کو ذکر کر دیا جو کہیں بھی پائی جاتی ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ اس ذہن سے نہ بیٹھیں کہ جو میں طریقے بیان کرنے لگا ہوں ان کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کروں گا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صرف ہم یہ جائزہ لیں گے کہ جو طریقے اس وقت ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان طریقوں سے ہمیں کسی قسم کی ہدایت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہ ہمارا عنوان ہے. اس کو ذہن میں رکھیں اور اب اس زاویہ نگاہ سے آپ بیٹھیں اور اس کو سوچیں. میں ساتھ ساتھ پرپز، مقصد ذکر کرتا جاؤں گا جس غرض سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے امت کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی امتی موجود ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے، جس کو ہم ناظرۃ القرآن کہتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے گھروں میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہماری مسجدوں میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمارے سکولوں میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر بھی کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن بھی کلاسز ناظرۃ القرآن پڑھانے کی. بڑے بڑے اچھے قاری جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا خیال ہے؟ بتائیں جی. ناظرۃ القرآن کے لیے ہیں یا نہیں؟ اچھا. اور یہ ہر جگہ پر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے اندر بوڑھی، بزرگ، جوان خواتین اپنے گھروں میں ناظرۃ القرآن کی کلاسوں میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں. شہروں میں بھی ایسا ہے، بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ ناظرۃ القرآن کی جو کلاسیں ہوتی ہیں ان کا مقصد قرآن مجید کے الفاظ درست کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک؟
کہ قرآن مجید ہم غلط نہ پڑھیں. اگر غلط استاد کے پاس بیٹھیں گے تو لفظ ہم غلط پڑھیں گے. اس لیے ناظرۃ القرآن جب بھی پڑھیں یا پڑھائیں یا اپنے بچوں کو سکھائیں تو ایسے بندے کے پاس بیٹھیں جس بندے کا اپنا قرآن مجید ناظرۃ القرآن جو ہے وہ ٹھیک ہو. اس سے ہماری آئندہ آنے والی بڑی ساری مشکلات حل ہو جاتی. بہرحال یہ ہونا ہی چاہیے. ناظرۃ القرآن سے کوئی فرار نہیں. قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا یہ بالکل ابتدائی سی چیز ہے. جب تک ہم پڑھیں گے ہی نہیں تب تک ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا عظیم کام ہے, امت کے اندر ہو رہا ہے, ہر سطح پر ہو رہا ہے, بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. ایجوکیشن کے جو نئے نئے طریقے ہیں ان طریقوں کے ساتھ بھی لوگ ناظرۃ القرآن کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہرحال ناظرۃ القرآن کا مقصد قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اوپر سے دیکھ کے الفاظ کو پڑھنا ہے, یہ مقصد ہے. ٹھیک. دوسرا طریقہ قرآن مجید ہمارا پڑھنے کا وہ حفظ القرآن کا ہے کہ امت میں سے بعض افراد, سارے نہیں, بعض افراد, بعض بچے, بعض لوگ امت میں سے وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. لیکن حفظ القرآن کا مقصد قرآن مجید کو یاد کر کے بار بار ریکال کرنا اور دہرانا اور اس کو پڑھنا ہے. یہی مقصد ہے جی. حفظ کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید یاد ہو جائے زبانی, اس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. یہی اس کا مقصد ہے کہ یہ بھولے نہ, اس کی آیتیں ہمارے ذہن میں سما جائیں. اور یہ کام بھی امت میں بڑے بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. حفظ القرآن کی جگہ جگہ مسجدوں کے اندر, گھروں میں تو کلاسیں عام طور پر نہیں حفظ القرآن کی ہوتی, مسجدوں میں ہوتی ہیں, مدرسوں میں ہوتی ہیں, آج کل ماڈرن سکولوں میں بھی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی اس کی کلاسز ہیں, آن لائن کلاسز بھی حفظ القرآن کی ہیں. جو نت نئے طریقے آ رہے ہیں ایجوکیشن کے, ان طریقوں کو بھی حفظ القرآن میں استعمال کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے اچھے طریقے سبق یاد کرنے کے, سابقہ اسباق یاد کرنے کے, منزل کی دہرائی کے, منزل کی گردان کرنے کے, اس وقت جو حفاظ کرام کے سامنے ہیں وہ پرانے حافظوں کو وہ طریقے نہیں آتے تھے. لیکن بہرحال اس کا مقصد حفظ ہے, یاد کرنا. کیوں جی, یہ سمجھ گئے؟ تیسرا طریقہ قرآن مجید کو پڑھنے کا وہ ترجمۃ القرآن ہے. ترجمۃ القرآن کی کلاسز بھی مسجدوں میں ہوتی ہیں, مدارس میں ہوتی ہیں. درس نظامی جو اس وقت پڑھایا جاتا ہے اس میں تقریباً پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ شامل ہے. سال اول سے لے کے عالمیہ سال اول تک, دورہ حدیث کے سال سے پہلے تک قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی ذمہ دار بچے ہوں اور ذمہ دار اساتذہ ہوں, درس نظامی صحیح پڑھنے والے اور پڑھانے والے, تو اس میں اس وقت, پہلے نہیں تھا, جس دور میں نے درس نظامی کیا اس دور میں قرآن مجید درس نظامی میں شامل نہیں تھا سوائے چند ایک پاروں کے. میں نے قرآن پاک درس نظامی میں نہیں پڑھا. میرے استاد محترم جہاں رہتے تھے وہاں مغرب سے عشاء تک سکول, کالج اور کاروباری احباب کے لیے ترجمۃ القرآن کی کلاس پڑھاتے تھے. اس کلاس میں نے ان سے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا
تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ استاد محترم جس وقت میں نے پڑھ لیا آپ سے تو پھر وہی کلاس جو آپ پڑھاتے تھے وہ میرے سپرد کر دی. پھر میں نے اس کو 5-6 سال پڑھایا. ترجمۃ القرآن لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا. تو عام طور پر اس وقت نہیں تھا لیکن اب ہے. اب جو امتحانات ہوتے ہیں تنظیم المدارس کے یا دیگر جو بورڈز اس وقت ہیں انہوں نے اپنے امتحانات میں قرآن مجید کا ترجمہ شامل کیا ہوا ہے سال اول سے لے کے 7ویں سال تک. بہرحال ترجمۃ القرآن کا مقصد قرآن مجید کے معانی کو جاننا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن مجید عربی میں ہے, ہم اجمی ہیں. اردو میں یا پنجابی میں یا کسی بھی زبان میں کوئی ہو. اچھا, جس زبان میں بھی بندہ ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ مجھے میری زبان میں سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ پھر الفاظ معنی یاد کرنے پڑتے. کیوں جی؟ اور وہ کروائے جاتے ہیں, ان کو لوگ کرتے بھی ہیں لیکن کم کرتے ہیں. ترجمۃ القرآن ساری امت نہیں پڑھتی, بہت کم ریئر کیسز ہیں. مثال کے طور پر اگر برا نہ منائیں تو میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کون سا وہ ساتھی ہے جس نے پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, تو کوئی صاحب ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ, 1 2 3 4 5 ساتھی ایسے نکلے جنہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. اتنے احباب میں سے اب اس سے آپ باقی ریشو نکال سکتے ہیں. تو کم ہوئے نا جی, بولو نا جی, کم ہوئے. اور مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اپنی زبان میں سمجھ لیں. یہاں یہ بات ذہن نشین کریں کہ ترجمہ بالکل بھی ٹھیک ہو, بالکل بھی کوئی اس میں غلطی نہ ہو تو پھر بھی وہ قرآن نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. غلطی کرنا تو بہت بڑی جسارت ہے نا قرآن مجید کے حوالے, یعنی غلطی ہو ہی نہ, بالکل ٹھیک ہو تو پھر بھی وہ قرآن نہیں. اگر وہ قرآن ہو تو پھر آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد اس کے پڑھنے کی اجازت ہو, لیکن آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. آپ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کے بعد قرآن مجید ہی پڑھیں گے اصل متن میں. اچھا, ترجمے کے اندر احتمالات پائے جاتے ہیں غلطی کے, اور اس میں ترجمے کرنے والوں نے غلطیاں کی بھی ہیں. اور قرآن مجید جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں آپ اگر 5 یا 10 ترجمے اپنے سامنے رکھیں اپنی زبان میں لکھے اردو میں, تو آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے اور آپ درست نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک ہی لفظ کا ترجمہ ایک صاحب کوئی اور کر رہے ہیں, دوسرے صاحب کوئی اور کر رہے ہیں, تیسرے صاحب کوئی اور کر رہے ہیں, چوتھے صاحب کوئی اور کر رہے ہیں, اور 5ویں صاحب کوئی اور کر رہے ہیں. لیکن قرآن تو ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں نے پہلے کہا کہ اب میں یہاں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کا انالیسز نہیں کر رہا, لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے اندر تو اختلاف ہے ہی نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہدن کا جو لفظ ہے ہدن,
اس کا معنی رہنمائی، اس کا معنی ہدایت، اس کے اور کئی معنی عربی زبان کی لغت بھی آپ لے لیں تو ہدایت کے نیچے آپ کو 5-7 معنی عربی میں ہی مل جائیں گے. تو آپ ہدی للمتقین کی جگہ عربی کا ہی دوسرا لفظ لگا کے پڑھ نہیں سکتے. کہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی. حالانکہ وہ ہدایت کا ہی معنی دے رہا ہے. یہ نزاکت سمجھیں. قرآن قرآن ہے. بولو قرآن قرآن ہے. کوئی ترجمہ قرآن نہیں. بولو کوئی ترجمہ بھی قرآن نہیں. آپ تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے، کچھ قریب کرنے کے لیے، اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے اس سے آپ مدد تعاون لیتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. بہرحال وہ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے. قرآن پاک وہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک، وہی جو حضور کے قلب مبارک پر اترا ہے. کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کسی دوسری زبان میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ضروری ہوا کہ ہم اتنی عربی جانیں جس سے قرآن مجید ہمیں اپنی اصلی صورت میں سمجھ آئے. یہ ضروری ہے. وہ ترجمہ کرنے والا تو اپنے ترجمہ کرے گا تو آپ کو پھر اس طرف لے جائے گا نا. کیوں بھائی؟ آپ کے پاس اتنا ملکہ ہونا چاہیے اور اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے. عربی سے میری مراد کوئی بہت ایکسٹرا قسم کی عربی نہیں، اتنی عربی جس سے قرآن مجید آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ضروری ہے. بہرحال اس کے لیے ہمیں دوسری زبانوں کا سہارا تو لینا ہی پڑتا ہے، چونکہ ہم عربی تو ہیں نہیں، اجمی ہیں. تو ترجمۃ القرآن کی جو کلاسز ہوتی ہیں مختلف مقامات پر، ان کلاسوں کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے. بولیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے. چوتھا طریقہ تفسیر القرآن کا ہے. قرآن پاک کی تفسیریں اتنی زیادہ ہیں کہ لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. قرآن پاک کی 30 جلدوں پر مشتمل تفسیریں موجود ہیں. ایک پارے کی ایک تفسیر. بعض تو اس سے بھی آگے چلے گئے، 30 جلدوں سے بھی زیادہ. اردو کی تفسیریں آپ کے پاس 5 3 8 جلدوں میں تو موجود ہیں اردو میں ہی. اور عربی میں وہ ایک پارے کی تفسیر اور پھر اس کے علاوہ بہت کچھ. اس میں یہ عرض کروں کہ جس طرح ترجمہ قرآن نہیں، اس طرح تفسیر بھی قرآن نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تفسیر یہ اعتقادی طور پر آپ کو یہاں کھڑا ہونا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. مفسر اپنے طور پر جس فیلڈ کا وہ ماہر ہوتا ہے قرآن مجید کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر وہ سائنس پڑھا ہوا ہے تو قرآن مجید کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اگر وہ فقہ کا ماہر ہے تو قرآن مجید کو فقہی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اگر وہ قانون دان ہے تو قرآن مجید کو قانون کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ دیکھیں تفسیریں، ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سائنسی تفسیر، قرآن پاک کی فقہی تفسیر، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کی کلامی تفسیر. تو اب مفسر قرآن مجید کو جس طرح سے دیکھ رہا ہے، جو اس نے لکھا، جو اس نے تحریر کیا، برر پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ تفسیر قرآن نہیں. بولو تفسیر قرآن مجید نہیں. پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے. اس میں غلطیوں کا امکان ہے، بلکہ
بہت سارا بکھیڑا امت کے اندر، اس کی وجہ مفسرین ہے. دور ازکار بیسیں اس کے اندر ڈالی، وہ قرآن مجید کا مقصود نہیں ہے. وہ علوم ہیں آپ کے مختلف، اس سے انکار نہیں ہے. جس چیز کا وہ شخص ماہر تھا اس نے قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھا، اس میں سے آیتیں نکال لیں اور اس کے مطابق انہوں نے تفسیر کر دی. بہرحال آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو عملی صورت ہے سنت کی صورت میں صرف وہ عطا کی ہے. قرآن اور سنت، قرآن مجید پر عمل کرنے کی جو صورت ہے وہ سنت ہے. بولیں وہ یہ آپ کی سنت موقدہ اور غیر موقدہ نہیں، کتاب و سنت. بولیں، جس کو حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری سنت. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر تمہاری پریکا کی حیثیت نہیں ہوگی، جدھر کو مرضی لڑکتے پھرو گے تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئے گی. تو تفسیر اس میں بہت زیادہ وضاحت ہے، بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے. وہ کون سی وضاحت ہے جس کی بعد والوں کو ضرورت پڑ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی صورت میں اپنی امت کو وہ عطا نہیں کی. یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی نقص نہیں، اور جو حضور نے اپنی امت کو عطا کیا اس میں بھی نقص نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. پانچویں صورت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے. یہ بھی رائج ہے. ایصال ثواب کے لیے ختمات ہوتے ہیں. ختم ایصال ثواب کے لیے کل کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانہ ختم. یہ ختمات پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نا جی. اسی طرح محافل میں جو ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں اس میں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور برسیوں پر پڑھا جاتا ہے. اس کا مقصد، اس قرآن مجید کے پڑھنے کا مقصد وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو ایصال ثواب سے پہلے حصول ثواب ضروری ہوتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا، اور پہنچائیں گے کوئی چیز تب ہی جب پہلے اس کو حاصل کریں گے. ٹھیک، میرے پاس میں کسی کو 1000 کا نوٹ دینا چاہتا ہوں، تو اگر میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کہاں سے؟ ٹھیک، تو اس میں ہمارا جو نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے. یہ ہے، انکار نہیں کر رہے ہم اس کا. اور میں ابھی تک جائز نجائز کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ میں درمیان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ساتھ ملا رہا ہوں اگر آپ سمجھتے جائیں. تو اس کی اتنی ہی غرض ہے نا کہ جی ثواب حاصل کر کے جو ہمیں حاصل ہوا ہم کسی اور کو پہنچا دیتے ہیں، اس غرض سے قرآن مجید پڑھتے ہیں. وہ ہم اکٹھے ہو کے پارے پکڑ کے، سورہ یاسین پکڑ کے، قرآن مجید پکڑ کے، یا آج کل موبائلوں کی صورت میں موبائل کے اندر ایپس موجود ہیں قرآن مجید کے، اس میں ہم پڑھتے ہیں. تو پڑھنے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ثواب ملا ہے. اس وقت ہم کوئی ہدایت تو نہیں نہ لے رہے. کیوں جی؟ پڑھ رہے ہیں کس غرض سے کہ ثواب ملے گا، اور جو ہمیں ملے گا وہ ہم دوسرے کو دیں گے. اب اس پر پھر آگے بحثیں ہیں کہ ثواب
ملتا ہے نہیں ملتا، پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، وہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہے یا نہیں رائج ہے۔ چھٹی صورت جو ہے وہ حسن قرات کی محافل ہیں۔ حسن قرات کی جو محافل ہیں اس میں ایک اچھا قاری جو تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور اپنے خوبصورت لحن کے ساتھ اور اپنے مضبوط پٹھوں کی بنیاد پر اور بڑے شاندار گلے کی بنیاد پر وہ محافل کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس میں نے جو دیکھا ہے لوگ اشش کرتے ہیں۔ بعض قرآن مجید اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ لوگ اشش کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر سانس کی لمبائی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کس قاری نے کتنا لمبا سانس کھینچا ہے۔ اور ان میں سے مصر کے قاری اور مطلب یہ ہے کہ یمن کے قاری، مختلف جگہوں کے قاری، ہمارے پاکستان کے قاری، انڈیا کے قاری، مختلف ممالک کے قاری نامور، ان کے ہم نام بھی جانتے ہیں، تو وہ ہماری محافل کے اندر آتے ہیں اور ہم ان سے سنتے ہیں۔ اس وقت سننے میں ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا شاندار رد عمل ہوتا ہے۔ بعض محافل میں ہم کھڑے ہو کے اور ہاتھ قاری صاحب کی طرف کر کر کے داد دیتے ہیں، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسن دے اور اچھی آواز دے۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بلکہ کئی محافل میں نے دیکھی ہیں کہ بندے قاری صاحب کے اوپر چڑھ گئے ہیں، انہوں نے پڑھا تو وہ داد دینے میں اتنے مہارت رکھتے ہیں، وہ بندے جو ہیں وہ اوپر چڑھ گئے، اوپر جا کے داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ واہ کیا بات ہے۔ اب کون سی ڈکی چھپی شے ہے، سوشل میڈیا پر آپ یہ سنتے رہتے ہیں، اور اوپر ٹائٹل بھی فیس بک کے پیج پر اور یوٹیوب کے پیج پر یہ دیا ہوتا ہے کہ یہ قاری صاحب نے کمال کر دیا، ایک سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھ ڈالی، ایک سانس میں 2 3 سورتیں پڑھ ڈالی ہیں یا نہیں؟ بولو نا جی۔ یہ حسن قرات ہے، اس کے لیے باقاعدہ ان کو مشق کرنا پڑتی، ایک فن تجوید کا سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ فن جو ہے اس فن کے اندر پھر ان کو مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے، اور وہ بڑی بڑی اس کے لیے مشق کرتے ہیں۔ مجھے ایک قاری صاحب بتانے لگے، میں نے کہا کہ آپ بہت لمبا سائنس ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑا ہوتا ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں، یہ میں نے گھر میں گھڑا رکھا ہوا ہے، اس گھڑے میں منہ ڈال کے تو میں آیتیں پڑھتا ہوں، اس سے میرا سانس لمبا ہوا ہے۔ اب دیکھو اس کے لیے انہوں نے مشق کی، اس کے لیے ان کی خوراکیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ کمزور سے سنگل پسری لوگ نہیں ہوتے، چونکہ اس پر پھپھڑوں کا زور لگتا ہے اور گلے کا زور لگتا ہے، اور گلا جو ہے یہ پٹھوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے ان کو، بڑی محنت کر کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ جو تلاوتیں ہوتی ہیں ان تلاوتوں میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بہت خوبصورت لہجے میں بلند آواز سے لمبے سانس کے ساتھ الفاظ کے ساتھ پڑھا، آپ نے داد دے دی، لیکن ہدایت کے حصول کے لیے نہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یعنی اس میں ان محافل کے اندر آپ حصول ہدایت کے لیے نہ جاتے ہیں، نہ آپ ان کا، بلکہ کوئی سادہ سا ہمارے قاری محمد عباس صاحب جیسا کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہو جس کا سانس اتنا لمبا نہ ہو، سادگی سے پڑھ دے، تو آپ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ بس جی کوئی تلاوت کرنی نہیں آئی قاری صاحب کو، یہ صحیح ہے؟ یعنی اتنے بخیل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں، بس ہے یہ قاری صاحب کو تو پڑھنا ہی نہیں آیا۔
نہ ان کا کوئی سانس لمبا ہے، نہ ان کا کوئی طریقہ. یہ بالکل باتیں اسی طرح کی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میری ویڈیو کاریوں کے پاس جانی ہے، مجھے پتا ہے انہوں نے کیا رد عمل دینا ہے، کیونکہ یہ بہت دور دور تک جا رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہم آپ تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. بہرحال ہدایت مقصد نہیں ہوتی، نہیں نہ ہوتی. کیوں جی؟ نہیں، بلکہ اگر برا نہ منائے کوئی تو اس حد تک میں نے دیکھا ہے کہ وہی قاری جس نے مجمع کو تڑپایا ہے، اٹھایا ہے اور واہ واہ کروائی ہے، معن بعد نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، نماز ہی چھوڑ دی، نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تلاوت سے ہدایت تو نہ ملی نا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد آگے جو 7واں طریقہ ہے وہ تجوید القرآن کا ہے. یہ اب ان قاریوں والا معاملہ نہیں، وہ جو محافل کے اندر پڑھتے ہیں. تجوید القرآن باقاعدہ ایک فن ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ الف کہاں سے ادا ہونا ہے، با کہاں سے ادا ہونا ہے، تا کہاں سے ادا ہونا ہے، سین کہاں سے ادا ہونی ہے، سواد کہاں سے ادا ہونا ہے. اور یہ بعض اوقات میں بڑے جید قاریوں کے پاس جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں اپنا قرآن پاک ٹھیک کروں، تو وہ جس طرح سے وہ لفظ ادا کرتے ہیں میں بڑی کوشش کے باوجود مجھ سے ادا نہیں ہوتے، یعنی بڑی محنت کے بعد بھی نہیں ادا ہوتے. کیوں جی قاری صاحب؟ ایسے ہی ہے نا. ہاں، وہ میں ایک قاری صاحب سے دعاد سیکھ رہا تھا، دعاد. انہوں نے مجھے جس طرح سے بتایا بڑی کوشش کی، لیکن وہ میری زبان وہاں لگی نہیں جہاں سے دعاد ادا ہوتی ہے. بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو پھر ایک بڑا استاد قسم کے قاری تھے، ان کے پاس جب بیٹھنے کا موقع ملا تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ مجھے ایک بات سمجھائی. تو پھر میں نے وہاں ٹکایا زبان کو، تو وہ خوش قسمتی سے دعاد ادا ہو گئی. ہے جی. تجوید القرآن جو ہے وہ حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، یہ فن ہوتا ہے. پھر ان حروف کی صفات کیا ہے. صفات میں یہ ہوتا ہے کہ سا، سین، صاد، تا، طا. یہ تا میں، طا میں کیا فرق ہے، سا میں کیا فرق ہے، سین میں کیا فرق ہے، صاد میں کیا فرق ہے، یہ صفات سے پتہ چلتا ہے. یعنی قراء حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ سین کی جگہ صاد پڑھ دیں اور صاد کی جگہ سا پڑھ دیں، تا کی جگہ طا پڑھ دیں اور طا کی جگہ تا پڑھ دیں. یہ تجوید پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کو لحن جلی میں شمار کرتے ہیں. بڑی غلطی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو دانستہ ایسا کرتا ہے، میں نے بعض قراء سے سنا ہے، انہوں نے کہا جو جان بوجھ کر ایسا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ مخارج اور صفات کا فن ہے. پھر اس کے ساتھ آگے 7 قراتیں آتی ہیں جس کو 7 قرات کہتے ہیں، اور بعضوں کے نزدیک وہ 10 قرات ہیں، 10 قراتیں. وہ باقاعدہ ائمہ سے منقول ہیں. آپ نے بعض قاری حضرات نہیں دیکھے جو ماہر ہوتے ہیں اور محفلوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی لفظ کو کھڑی زبر سے پڑھتے ہیں، ایک ہی لفظ کو امالہ کر کے پڑھتے ہیں، ایک ہی لفظ کو جھکا کے پڑھتے ہیں. تو وہ جو قراتیں ہیں وہ باقاعدہ ایک فن ہے جو وہ سیکھتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ حروف صحیح کر کے پڑھنا. میں یاد رکھیں کہ کسی چیز کو غلط نہیں کہہ رہا یا صحیح نہیں کہہ رہا، ابھی بتا رہا ہوں صرف. سمجھ آ رہی نا؟ اس سے کوئی یہ معنی نہ لیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میرا ایک ہی پرپز ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ میں جو طریقے بتا رہا ہوں ان تمام طریقوں کے اندر ہمارا مقصود کیا ہے؟
ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو تجوید اور قرات پڑھنے والے بندے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی حرف غلط نہ پڑھا جائے. اچھا، اس میں وہ جو تجوید و قرات کے جو ماہر قاری اساتذہ ہیں، جب ان سے میری بات ہوئی تو وہ یہ لمبے سانس کھینچ کر تلاوت کرنے والوں کو برا بلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. جو ماہر اساتذہ ہیں ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ حرف سے ہی پڑھے جائیں، صفات کے ساتھ پڑھے جائیں، مخرج کے ساتھ پڑھے جائیں اور درست قرات کے ساتھ پڑھے جائیں. تو بہرحال یہ کسی طرح بھی پڑھے جائیں اس سے ہدایت حاصل نہیں ہو رہی. کیوں جی؟ بولو بھائی. ایسے ہی آگے 8واں طریقہ جو ہے وہ صلاۃ التراویح میں قرآن مجید پڑھنے کا امت کے اندر اس کا رواج ہے. نماز تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. بہت کم جگہ ہیں جہاں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنے والا اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے کہ پچھلوں کو لفظوں کی سمجھ آتی ہے. بہرحال اس فن کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کعبے کے اندر جو لوگ امامت کرتے ہیں بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں نماز تراویح میں. مسجد نبوی میں جو امامت کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. جو بڑی بڑی دنیا کی مساجد ہیں ان کے اندر نامور اساتذہ جو ہیں وہ قرآن مجید نماز تراویح میں پڑھتے ہیں خوبصورت. ان کے پورے پورے قرآن مجید ریکارڈنگ موجود ہے نا جی. اور زیادہ تر نجی سطح پر جو بڑی مسجدوں سے جب نیچے چلے جائیں تو وہاں وہ جو تراویح پڑھانے والا ہے وہ مقبوضہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقبوضہ. اور قبضہ نمازیوں کا ہوتا ہے. ہاں، ان نمازیوں کے پاس بٹن ہوتا ہے. اس کو تیز چلائیں، اس کو آہستہ چلائیں، اس کو اس سے آہستہ چلائیں. وہ ان کے پاس ہوتا ہے. انہوں نے اپنی مرضی سے اس حافظ قرآن کو چلانا ہوتا ہے. اور ان کا بہت فکس ٹائم ہوتا ہے نمازیوں کا. نمازی بہت ماشاءاللہ کمال کی مخلوق ہیں. یہ جو پیچھے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں نا بڑی کمال کی مخلوق ہیں. یہ ایک الگ سائنس ہے. اس پر اگر الگ بات کی جائے تو ہاں جی ایک ایک بندے کو ریڈ کرنا پڑتا ہے. امام کو ایک ایک بندے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا زاویہ نگاہ کیا ہے. اور پیچھے جو کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ تو پھر اگر امام مقبوضہ ہو وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اسی طرح پڑھنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو کہیں اور چلے جاؤ. وہ تو بہت کم جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن زیادہ تر وہ مقبوضہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے گھنٹہ لگا دیا، یہ 50 منٹ میں نہیں تراویح ختم ہو سکتی. 50 منٹ لگا دیے جی قاری صاحب یہ 40 منٹ میں نہیں ہو سکتی. اور فلاں مسجد میں ہم گئے تھے انہوں نے تو 30 منٹ میں تراویح ختم کر دی تھی. آپ کھلار مار چھڑیا سانو. اب دیکھو جو بندہ نماز تراویح میں یہ کہن دیا کہ کھلار کے مار چھڑیا وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے. کیوں جی؟ جو کسی بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنی دیر میں پڑھنی ہے وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے، مطلب اس سے ہدایت لے رہا ہے؟ نہیں. نماز تراویح میں قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے یہ ریکالنگ ہے، یعنی قرآن مجید کی دہرائی کا ایک بہترین موقع ہے. قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ نہیں کہ فائدے سے خالی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں یہ بات اس کو جائز نجائز کی بات نہیں کر رہا، اس وقت سمجھا رہا ہوں. یہ حافظ قرآن کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے قرآن پاک کی دہرائی کا. کئی بار وہ دن کو پڑھتا ہے پھر آ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے سناتا ہے. اور پیچھے سننے والوں کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ سال بار بعد موقع ملا ہے چلیں پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک سن لیں. یہ موقع ہوتا ہے. لیکن بہرحال نماز تراویح میں کی ہوئی تلاوت جو آیات کی تلاوت ہے اس سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں.
میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ہمیں تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر تو یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے. ہاں جی، وہ پٹا چڑھایا ہوتا ہے حافظ قرآن نے، وہ پوری آیت پڑھ جاتا ہے، اور جب وہ آیت ختم ہوتی ہے تو وہ یعلمون، بس اس کا پتہ چلتا ہے. تعلمون اس کی سمجھ آتی ہے. ہاں جی، اور اس پر بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں. موقع نہیں ہے میں وہ لطیفے آپ کو سناؤں، اور نہ میں لطیفہ باز ہوں، نہ میں سنانا چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہرحال اس سے بھی حصول ہدایت نہیں، ری کالنگ ہو رہی ہے. قرآن مجید دہرایا جا رہا ہے، آپ دہرا رہے ہیں، ایک بندہ پیچھے لوگ سن رہے ہیں. اس کے بعد ایک طریقہ قبروں پر قرآن مجید پڑھنے کا ہے. یہ بھی امت کے اندر رائج ہے کہ جس وقت ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم محلے سے کچھ لوگ اکٹھے کر کے جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر وہ مدرسے سے ہم نے، چونکہ مدرسوں کو ہم نے نوازا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ صدقہ خیرات دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ قاری صاحب یا وہاں کے جو محتمم ہیں وہ کیسے انکار کریں گے. تو وہ آپ کے ساتھ بچے بھیج دیتے ہیں، آپ ان کو قبروں پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. جائز نجائز کی میں پھر بات نہیں کر رہا، سن رہے ہیں نا کہ جائز کیا ہے نجائز کیا ہے. بہرحال یہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سے حصول ہدایت مقصد ہوتا ہے؟ نہیں. اس سے مقصد ہوتا ہے کہ جس کی قبر پر بیٹھے ہیں وہ قرآن مجید سنیں، سماعت کرے، قرآن مجید پڑھنے کا ہمارے فوت شدہ کو فائدہ پہنچے. مقصد یہ عام طور پر، حصول ہدایت نہیں. صحیح کہا میں نے؟ اس کے بعد ایک اور مقصد حصول تبرک ہوتا ہے. آپ نے نئی دکان بنائی، وہاں لوگوں کو بٹھا لیا، جی قرآن پاک پڑھ دیں، میں دکانداری کرنا چاہتا ہوں. مکان بنایا نیا، وہاں بلا لیا. ٹھیک ہے. شادی ہوئی، بیٹی کو آپ نے رخصت کرنا ہے، قرآن مجید پکڑا، اس کے سر پر رکھا، اس کے نیچے سے گزار دیا. ساری شادی میں قرآن کے خلاف باتیں کر کے، ساری شادی میں قرآن کے خلاف رسم و رواج پر عمل کر کے، رخصت ہوتے ہوئے قرآن ایسے اوپر کر کے نیچے سے بیٹی کو گزار دیا کہ برکت ملے. حصول ہدایت مقصد اس کا نہیں. یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کیسا کرتے ہیں. جائز ہے نجائز ہے اس پر ابھی بحث نہیں. ایک اور طریقہ حصول ثواب کا ہے. پہلے میں نے کہا تھا ایصال ثواب. ایک حصول ثواب کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم نے سن رکھا ہے علماء سے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا 10 پاروں کا ثواب ہوتا ہے. سن رکھا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا نصف قرآن کا ثواب ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ تو وہ ثواب ہم اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں. اس سے مقصد میت کو ایصال ثواب کرنا نہیں ہوتا. وہ ہم قرآن مجید پکڑتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اس میں غرض ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا نصف قرآن کا ثواب ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ آپ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے نہیں کہ بھئی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس پر بدقسمتی سے پرانا ایک واقعہ ہے. میں کسی جگہ پر موجود تھا تو وہاں ایک استاد اور بچے موجود تھے. تو وہ گھر والے نے بلایا تھا. تو گھر والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جن کو بلاتے ہیں پھر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہاں جی، وہ پھل وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں، کھانے شانے بھی کھلاتے ہیں، اور جاتے ہوئے استاد محترم کی خدمت بھی کرتے ہیں. وہ جو بچے آئے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی 100 50 500 روپیہ خدمت کرتے ہیں. تو وہ وہاں پڑھ رہے تھے تو میں بھی موجود تھا. تو اب میرا ان کو علم نہیں تھا، اتفاق ایسا ہے. تو وہ گھر والا جو ہے نا، وہ جس نے بلایا ہوا تھا وہ آیا تو اس نے پوچھا ہاں جی قرآن پاک پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں پڑھا. وہ ایک بار پوچھ کے چلا گیا. بعد میں استاد بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا پڑھیا تو جانا نہیں، چلو سارے 3 باری کل شریف پڑھو. ہاں جی، سارے 3 باری
قرآن شریف پڑھو، چونکہ وہ سن رکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا 10 پاروں کا ثواب ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں وہ ایک جگہ پر یہ معاملہ بنا کہ وہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وہ شماروں پر، تو وہاں وہ اکٹھے ہوئے طالب علم بھی تھے، وہ پڑھے ہوئے، وہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ وظیفے بتانے والے نے کون سے خود کرنا ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے جا کے آپ پہ آپ بھگتے گا۔ اس نے اکٹھے کر لیے، وہ آئے پڑھی ہوئی، تو وہ جب نہ پڑھے گئے شمارے تو انہوں نے کیا کیا، استاد تلقین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بیٹا اے شمارے دی مٹھی پرو ایک واری پڑھو لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ادھر رکھ دو۔ ہاں جی، وہ ایک ایک مٹھ دے اتے ایت کریمہ پڑھو، جنیاں نے انہوں نے پھوک ماری، وہ ایک پاسے رکھ دیتا۔ میں جائز نجائز کی بات ابھی نہیں کر رہا، کیا جائز ہے اور کیا نجائز ہے، بہرحال یہ چل رہا ہے۔ یہ گھر والا سمجھ رہا ہے قرآن پڑھایا ہے، وہ اپنے درجے کے ماہر وہ لوگ ہیں جو پڑھنے جاتے ہیں، ان کو بہت سارے طریقے معلوم ہیں۔ ہاں جی، سب ایک دوسرے کو دا لگا رہے ہیں۔ وہ جو ان سا ماں کے لیے ایصال ثواب کروا رہا ہے، اس کو خود قرآن نہیں پڑھنا، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، سورۃ فاتحہ ہی صحیح طرح سے پڑھی ہوئی تو بخشا دیتی ہے۔ ہاں جی، اس نے وہ سارے اکٹھے کیے ہیں۔ مجھے ایک جگہ میں آیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی قرآن پاک ہمیں چاہیے۔ میں نے کہا چلو جو بچوں نے پڑھے ہوئے وہ میں نے پارے گن کے جو منزل روٹین میں سناتے تھے وہ بتا دیے۔ کہنے لگے ویکھو نا جی ساڈا اتنا پرانا تعلق ہے، کوئی 50 قرآن تے ساڈے فوت شدہ بندے واسطے ملنے چاہیے نا۔ ہاں جی، میں کہ جی میں قرآن پاک 50 تانوں کتوں دے سکنا وا؟ تساں یہ سمجھے ہے کہ میں نہ پڑھے ہون تے تد بھی تانوں کہہ دواں کہ جاؤ بھائی 50 پڑھے نے؟ 50 قرآن مجید پڑھنا آسان کام ہے؟ کیوں بھائی؟ قرآن پاک ایک پڑھنا آسان کام ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں، اور محض اس میں کوئی میں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال ہدایت تو نہیں نا ملتی اس سے، نہیں۔ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، 5 گانا نمازوں میں ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ حضور کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل میں پڑھتے ہیں، شبینے پڑھے جاتے ہیں، مختلف مقامات پر نوافل میں پڑھے جاتے ہیں۔ 5 گانا نمازوں کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھا تو ہدایت کے لیے، چونکہ اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد تھا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام پڑھ کیا رہا ہے۔ ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، نفلوں میں پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اس میں ہم اس غرض سے تو پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا جواب آیا ہے، اس غرض سے پڑھتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ حالانکہ یہ بہترین طریقہ حضور کا چھوڑا ہوا طریقہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے فوراً بعد قرآن مجید کا پڑھنا یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہدایت جو اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں مانگی تھی وہ یہی ہدایت ہے جو تم اس دعا کے فوراً بعد قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ جات میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جس میں شیلڈیں رکھی جاتی ہیں، انعامات رکھے جاتے ہیں، قاریوں کو حافظوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں بھی ہدایت مقصد نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ وہ تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھائی انعام حاصل کرنا ہے، شیلڈ لینی ہے۔ ایک اور طریقہ جو ہے وہ وظیفے کے وظائف کے طور پر قرآن کا پڑھنا ہے۔ وہ کوئی مسئلہ بن جائے، بیماری آ جائے، جادو ہو جائے، گھر میں کوئی آسیب ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا، بڑی کوشش کے باوجود ہو جائے، اس کے لیے پھر ہم مختلف
علماء سے یا پیران اعظام سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں وظیفے بتاتے ہیں کہ جی اس کو آپ نے وظیفے کے طور پر یہ آیت پڑھنی ہے، یا وظیفے کے طور پر یہ سورت پڑھنی ہے، یا قرآن مجید کا یہ حصہ پڑھنا ہے۔ وظیفے صحیح ہیں غلط ہیں اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال وظیفے ہدایت کے لیے نہیں پڑھے جاتے۔ یہ بات صحیح ہے نا جی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اور اس میں بھی وہ وظیفے بتانے والے جو کچھ کرتے ہیں وہ الامان والحفیظ ہے۔ وہ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ جی سورت نو پڑھنی ہے اور یہ پڑھنی ہے 1000 مرتبہ۔ میں نے کہا یہ کس نے بتائی ہے؟ وہ کہتا جی ہماری کو مشکل ہے تو انہوں نے وظیفہ بتا دیا ہے سورت نو کا، تو 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے سورت نو 2 رکوعوں کی ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 1000 پڑھنے کا مطلب 2000 رکوع ہیں۔ بس سورت نو 1000 مرتبہ پڑھنا آسان کام ہے؟ اب اچھے اچھے وظیفے بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں، کلمہ طیبہ کا وظیفہ بتا دیا، کسی آیت کا وظیفہ بتا دیا، اللہ کے کسی اسم مبارک کا وظیفہ بتا دیا، درود شریف کا وظیفہ بتا دیا۔ تو غلط صحیح کا فیصلہ نہیں میں کر رہا، بہرحال وظیفوں کے طور پر پڑھا جانے والا قرآن جو ہے وہ بھی ہدایت کے حصول کے لیے نہیں۔ اس کے بعد عدالتوں میں قرآن مجید پکڑ کے تو قسمیں کھائی جاتی، یہ بھی ایک قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ فریق مخالف کو اعتبار دلانے کے لیے یا جج کو اعتبار دلانے کے لیے یا کسی بھی طور پر، اور اس کے لیے وہ لوگ جن کا عدالتوں سے رابطہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور کس طرح سے کرائے کے لوگ وہاں موجود ہیں قرآن مجید اٹھانے کے لیے، ہیں جی، وہ الامان والحفیظ۔ یہ تو بہرحال سرے سے ہی غلط ہے نا، یہ تو فیصلہ آپ میں یہیں کر دیتا۔ یہ کتاب اس لیے نہیں تھی کہ آپ عدالتوں میں جا کے ان کو سر پہ رکھ کے تو اس کے لیے قسمیں اٹھا کے تو غلط سلط جو مرضی فیصلے کریں اور کروائیں۔ ایک طریقہ اس کا فال اور استخارے کا ہوتا ہے کہ جی کو کام کرنا ہے ذرا پتہ کر کے، اس کا طریقہ میں نے یہ دیکھا ہے، جو قرآن مجید سے فال وغیرہ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی مخصوص کلمات درود شریف یا کچھ چیزیں پڑھ کے تو وہ ایسے اچانک کو قرآن مجید کھولتے ہیں، پھر وہ جو صفحہ سامنے ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں، تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ جو آنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی جو مشکل جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی لفظ کو ٹیلی کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، وہ قرآن پاک کے ساتھ۔ میرے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ جی 1000 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھنی ہے۔ سورۃ التکاثر چند آیتوں کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میں نے کہا یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہتا جی ایک بڑے پیر صاحب ہیں انہوں نے بتایا۔ میں نے کس لیے؟ وہ کہنے لگا کہ جی مال کی کمی ہے، مال نہیں ہے تو یہ پڑھیں۔ میں نے کہا اس سورت کو پڑھو ذرا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں مال کی کثرت نے برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اللہ سن لو، یہ نہیں۔ اب دیکھو سورت میں کیا ہے اور اس سے حاصل کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا آپ یوٹیوب پر یہ مال کو زیادہ کرنے کے لیے کون سا قرآن کا حصہ ہے تو آپ کے سامنے 5-7 چیزیں آ جائیں گی، اس میں سورت تکاثری لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ سارے طریقے امت کے اندر اس وقت قرآن مجید کی قرات کے رائج ہیں۔ کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ میں سے کوئی بتائیں۔ یہ میں نے سوچ و بچار کے ساتھ لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی چیز نہ آئی ہو۔ کوئی صاحب ہیں بتانے والے؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً ساری ہو گئیں۔ اچھا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید سے ہدایت لے رہے ہیں؟
تو اب اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں سارا قرآن ہدایت کی صورت میں نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے. تو سب کچھ کرنے کے باوجود ہدایت ہم لے ہی نہیں رہے تو ہدایت ملے گی کہاں سے؟ کیوں جی بھائی، ہدایت تو ہم لے ہی نہیں رہے، ہدایت تو ہمارا مقصود ہی نہیں. اب کل میں نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، یہ میرا کل کا عنوان ہے. آج میں نے طریقے بتائے، کل کا لیکچر بہت اہم ہے کہ بھائی جب یہ سب طریقے ہدایت نہیں دے رہے تو پھر ہدایت کیسے لینی ہے؟ یہ ضروری ہو گیا نا جی. کیوں بھائی یہ بات ضروری ہو گئی اب. اس لیے یہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ ہدایت کیسے لینی ہے، آخر کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے ہدایت لینی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور غور و فکر کی توفیق دے.